جو آئے ہیں اور ہم نے ابھی 25 فی الحال الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں اور انشاءاللہ آج 10 بجے تک ہم مزید 7 ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کروا لیں گے. ہمارے 3 امناء صاحبان اس وقت 2 دبئی اور 1 عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عربیہ میں. باقی ایفیڈیوٹس انشاءاللہ کل تک ہم جمع کروا لیں گے. لیکن یہاں پر ایک پرزور مذمت کرتے ہیں ہم. یہاں عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. عدلیہ کو ہم نے ایک اہم ذمہ داری، ایک اہم آرڈر بھی ریمائنڈ کروانا ہے. لیکن جس طریقے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹر کو روکا جاتا تھا، کینڈیڈیٹ کو روکا جاتا تھا، نامینیشن پیپر چینے جاتے تھے، جب سے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہمارے ایم این اے امیر سلطان کو، صاحبزادہ امیر سلطان کو اٹھایا گیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ اس کے علاوہ ہے جس طریقے سے ہمارے رضوان کئی دنوں سے لاپتہ ہے اور ہمارے باقی ساتھی اس دفتر میں کام کرنے والے لاپتہ ہے، لیکن اس ایم این اے کو اٹھایا گیا ہے. ہمارا دوسرا ایم این اے فیاض چجڑا صاحب کو، اس کے بھائی کو اٹھایا گیا، اس کے بعد اس کے 16 سال بیٹے کو اٹھایا گیا. آج انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا ایفیڈیوٹ بھی جمع کروائیں گے. اس کے 16 سالہ بچوں کو مارا پیٹا گیا اور 16 سالہ بچے کی ماں کو اس کے فون پہ آوازیں سنائی گئی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. شیم کسی بھی ادارے کی ایسی کارروائی کو ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم سپریم کورٹ کو ایک بات کا ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی واحد ادارہ ہے جو پاکستان کی عوام کی بنیادی حقوق کا محافظ ہے، امین ہے. ہم عدلیہ کی طرف جاتے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک پٹیشن میں 3 جنوری کو یہ آرڈر پاس کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم یہ انڈرٹیکنگ جمع کرائیں کہ کسی کو بھی اس کے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا ماں سوائے یہ کہ وہ قانون کے مطابق اس کی اریسٹ ہو. یہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار کہا گیا. وہ پٹیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے. ہم سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس پٹیشن کو ہیئرنگ کے لیے رکھا جائے، اس انڈرٹیکنگ پہ کوئی عمل درآمد ہو، اس انڈرٹیکنگ پہ فردر پروسیڈنگز ہو اور جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے یہ سلسلہ رکے اور جو اٹھائے گئے ان کو بازیاب کرائیں اور جن لوگوں نے جن کو اٹھایا ہوا ہے ان کی بھی کوئی احتساب ہو. ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ایک ہی رہے گی. 14 مہینوں سے صنم جاوید جیل میں، آج رہائی کے بعد اس کی دوبارہ اریسٹ ہوا ہے، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. بی بی کی رہائی کے بعد بی بی کی دوبارہ گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں. تو شخانہ کے ساتھ بی بی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. بی بی کا نام تو شخانہ کے لسٹ میں نہیں تھا. بی بی نے کوئی خریدی نہیں ہے کوئی گفٹ، بی بی نے پیسے نہیں دیے. بی بی کا نام کیبنٹ ڈویژن کے لسٹ میں نہیں تھا. بی بی کا نام الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نہیں تھا. بی بی کا نام دلاور ہمایون دلاور کے سامنے کیس میں اس کا نام نہیں تھا. یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ ریمائنڈ کراتے ہیں آج صنم جاوید جس طریقے سے خوش تھی، پاکستان تحریک انصاف کا ہر کینڈیڈیٹ، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے اسی طریقے سے سٹرانگ کڑا ہے اور انشاءاللہ کڑا رہے گا. انشاءاللہ تعالی کل تک ہم اپنے سارے ایفیڈیوٹ اور سٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر لیں گے. کل ہی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کی کنفرمیشن فائل کرے گی. سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ عمل کرتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ ویب سائٹ پر چڑھیں اور جلد سے جلد ہمارے ریزرو سیٹوں کا ایشو ریزالو ہو جائے تاکہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو اور وہ لوگ ایوان میں بیٹھے. پیپل آف پاکستان and on behalf of the worker and supporter in Pakistan Tehreek Insaf, as the chairman, we condemn and deplore the assassination attempt on Donald Trump. We hope that the American people would decide the fate of their democracy. They have the right to take part and participate in the democratic process that is already underway.
We are very glad that he has survived that attempt. Thank you very much. ایک ایک کر کے پلیز، ایک ایک کر کے آپ آئیے بات کریں. دیکھو اس پہ پہلے ہم اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. 200 سے زیادہ کیسز بنائے، 200 کیسز سے کچھ نہیں ملا. جو کیس آزاد عدلیہ کے سامنے کھل کے آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور آزاد عدلیہ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ خان صاحب کو بیل اور ریلیف ملے گی. نہیں دیکھیں، جہاں تک ایفیڈیوٹ کا تعلق ہے تو ایفیڈیوٹ کا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا جو 41 ایمنیز ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں، تو انہوں نے اپنی دستخطوں سے خود انڈیویجولی اپنے نام جو اسٹیٹمنٹ سے وہ جمع کرائے ہیں. اور اس میں پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سرٹیفکیٹ والا ذکر نہیں ہے. وہ پہلے وہ ہیڈ آف پارٹی اور نو پارٹی وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے. تو دیٹ کنفرمیشن ہم ان کی سبمیشنز کے بعد جمع کرائیں گے. نمبر گیم آپ کو سب سے زیادہ ہو جائے گی اگر آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں. کیا اس چیز کے امکانات ہیں کہ دوبارہ سے جس طرح نعرہ بھی لگایا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان دوبارہ سے حکومت سازی میں دیکھو جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے، وزیر اعظم کا نعرہ آج بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. دیٹس اٹ. وہ عوام نے 8 تاریخ کو چوز کیا تھا اور وہ ہم سب کچھ ڈیبیٹ دے چکے ہیں. لیکن جہاں تک نمبر گیمز کا تعلق ہے، یس انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریزرو سیٹیں ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں دا لارجسٹ پارٹی بن جائے گی. اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک سیکنڈ پارٹی نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا. چلیے دیکھیں پاکستان، دیکھو آپ ریویو فائل کرنا ہر لیٹیگنٹ کا اپنا رائٹ ہے، لیکن یہ فل کورٹ آف سپریم کورٹ بیٹھی تھی اور یہ ڈیسیجن جو آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انٹائٹل ہے، یہ 11 ججز کا ویو ہے. 2 جج نے ڈسمس کیا، باقی 11 ججز کا ویو ہے. جہاں تک یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف ایک ایگریوڈ پارٹی ضرور تھی. تھرو آؤٹ ہم کنٹیسٹ کرتے رہے اور ہماری ڈاکومنٹیشن تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے خود فائل کیا اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے ڈاکومنٹیشن پہ یہ فیصلہ آیا ہے. سپریم کورٹ جج دیکھیں بیسیکلی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کو جوائن کرنے والا نہیں ہے، یہ ریورشن ہے. ریورشن فائل کرنے کے لیے ہمیشہ سے آپ کو ٹائم ملتا ہے. وہ پہلے سے پارٹی شدہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا بیسڈ آن دا نامینیشن فارم کہ ان کے مطابق یہ ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے اور جس پارٹی کو جو سپورٹ ملا ہے سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے. اس سے جمہوریت کو استحکام ملے گا کہ یس یہ پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے، تو اس کے مطابق ملا. جہاں تک نمبر گیمز کا تعلق ہے، ہم 93 ایمنیز ہے، لیکن یہ جو سیٹیں ہمارے پاس ملے گی وہ 20 وومن سیٹ اور 3 نان مسلم سیٹ ہیں. تو نمبر آلریڈی نون ہے اور الیکشن کمیشن. ایک سوال چھوٹا. سب جمع کرا ابھی ٹائم ہے، کوئی نہیں سر، ٹائم ہے ابھی. نہیں دیکھو کوئی ناراض نہیں تھے. بعض جگہوں میں ایسا تھا، فار ایگزامپل پنجاب میں ہمیں اس لیے دقت سب کی آئی ہے کہ پنجاب میں وہ ای فارم جمع کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کا کچھ اویلیبل نہیں تھے، تو اس لیے ان لوگوں کو وہ دقت آئی اور وہ پھر آ کر کے اسلام آباد میں لینے شروع صرف اسی کی وجہ سے باہر کے صرف 3 ایمنیز ہمارے باہر ہیں، باقی سب نے کمپلیٹ کرا لی اور وہ مل گئے. بولیے پیچھے ایک سوال. انشاءاللہ خان صاحب کہتے ہیں فریش الیکشن.
آن کرتا ہے فریش الیکشن. Good, that's a good change. دوبارہ بتائیے کہ یہ آخری پارٹ کیا؟ جڑی ہوئی چیز ہمیشہ غلط ہوتی ہے. اور پھر چارٹر آپ نیشنل کمیشن بنایا جائے جس سے سب کو معاف کیا جائے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے ہم اسٹیٹمنٹ دے چکے تھے کہ ہم کسی بھی اس وقت موجودہ پارلیمان میں جو پارٹیز ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ ایم کیو ایم ہے ان کے ساتھ مل کے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی حکومت بنانے کا. اور خان صاحب اعلان یہی کر چکے ہیں کہ وی وانٹ ٹو گو فار دا فریش الیکشن. وہ کب ہو رہا ہے کیسے ہمارا اسٹرگل ہو جاتا ہے دے ول کنٹینیو بٹ ہماری کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا وہ نہیں ہے. جہاں تک مولانا صاحب کے ساتھ تعلق ہے تو مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور مولانا صاحب انشاءاللہ بہت جلد ان بورڈ آ جائیں گے. اور ہمارے 2 پوائنٹ ایجنڈا ایک یہ کہ عدلیہ آزاد ہو اور دوسرے کہ الیکشن کبھی ریگ نہ ہو. تو یہ سب لاسٹ ملک کوشچن ہے. لاسٹ کوشچن دیکھو وہ ایک اسٹیٹمنٹ آ کر کے ہم نے یہ کر دیا تھا اور ساتھ یہی کہا تھا کہ اگر اسپیکر صاحب اپنے رویے کو ڈپٹی اسپیکر صاحب رویے کو چینج نہیں کر رہے تو پھر ہم اس اقدام پہ سوچیں گے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا اور ہم صرف یہی ان سے بار بار ریمانڈ کرتے رہیں کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. ہم بھی اس پارٹ میں